بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، پیش خدمت ہے ناول غروب محبت کی قسط نمبر 14 جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید۔ ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ہاں، اس نے بتایا تھا جب وہ بھی ایف ایس سی کر رہی تھی اس کے تایا جان بہت لگاؤ سے آئے تھے، اور تب انہی دنوں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا۔ سارے کالج میں شیراز کے نام کی دھوم مچی تھی۔ گیٹ سے باہر کھڑی لڑکیوں نے ایڑیاں گھما گھما کر اسے دیکھا تھا۔ قدسیہ کے انکار کی وجہ سے وہ اسے ملنے کالج آ گیا تھا اور اس کی منت کر رہا تھا کہ وہ کار میں بیٹھ جائے، لیکن قدسیہ کھڑی صاف انکار کر رہی تھی۔ اس نے قدسیہ کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ جمائے۔ سنائی دے رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ التجا کر رہا ہوں کہ ایک بار میری بات سن لو۔ آواز ذرا بلند تھی۔ آس پاس کی لڑکیاں دونوں کی طرف گھوم گئیں۔ چھوڑو مجھے شیراز، بدتمیز، لگا دیا نا یہاں بھی تماشا۔ قدسیہ نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ اس نے لپک کر اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹ کر اسے کار میں پٹکا اور تیز رفتاری سے کار اڑا لے گیا۔ قدسیہ پورا ایک ہفتہ کالج نہیں آئی تھی۔ اس کے بے حد شاندار پرسنالٹی کے مالک کزن کی بابت بہت سے سوال اٹھے تھے۔ لڑکیوں کو بہت تجسس تھا یہ جاننے کے لیے کہ ایسی خالصتاً افسانوی صورتحال اس کے نصیب میں کیسے لکھی گئی، اور وہ پاگل ہے یا الو جو اس رشتے سے انکار کر رہی ہے۔ کتنا برا لگتا ہے وہ مجھے، میں بتا نہیں سکتی۔ کزنز میں ایسی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنی نفرت پال لی جائے۔ سب یہی کہتے ہیں، مگر میں اس معاملے میں مجبور ہوں، میں اسے پسند نہیں کر سکتی۔ تم عفان سے کیوں چھپانا چاہتی ہو شیراز کو؟ بات چھپانے کی نہیں، اس کی حرکتیں ہی اتنی عجیب ہیں کہ سننے والا کیا سوچے گا؟ آخر ہے تو میرا ہی کزن نا، ابھی بھی تمہیں تنگ کرتا ہے؟ نہ ہماری ملاقات ہوتی ہے اور نہ ہی بات چیت ہوتی ہے۔ وہ گھر آئے بھی تو میں اس سے نہیں ملتی۔ ہیرا اور مانی سے کافی دوستی ہے، اس کی برتھ ڈے وغیرہ وش کر دیتا ہے مجھے۔ کبھی کبھار ہائے ہیلو کے میسیجز تم جواب دیتی ہو اس کے میسیجز کی؟ موڈ پر ہے، دل کیا تو دے دیا ورنہ نہیں۔ شیراز تو کافی شریف نہیں ہو گیا قدسیہ؟ مجھے اس سے کیا؟ اس نے شانے اچکائے۔ میں نے قدسیہ اور عفان کے بارے میں اتنا سوچا کہ شیراز مجھے یاد آ ہی گیا۔ میں اسے کیسے بھول گئی؟ اسے ایسے ہی تو مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا۔ قدسیہ کے موبائل سے شیراز کا نمبر لینا میرے لیے بہت آسان تھا، اس سے بھی زیادہ آسان اس سے بات کرنا تھا۔ گھر جا کر میں نے شیراز کو فون کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ قدسیہ اسے پسند کرتی ہے۔ آپ یقیناً مذاق کر رہے ہیں۔ شیراز پر اس بات پر حیران ہوا تھا۔ وہ تو مجھ سے ٹھیک طرح سے بات ہی نہیں کرتی، وہ رشتے کے لیے صاف صاف انکار کر چکی ہے میری منت کے باوجود۔ اس میں بہت ایگو ہے، وہ کبھی نہیں بتائے گی اپنی پسندیدگی۔ کالج کے دنوں میں جب آپ کا پرپوزل آیا تھا تو وہ آپ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ کیسا بدلہ؟ آپ کی شرارتوں کا۔ وہ آپ کے ہاتھوں بہت تنگ رہی ہے۔ میں نے سوری کہہ دیا تھا اسے، بس وہ ذرا موڈ میں تھی۔ پھر وہ پچھتائی، صرف ضد میں آ کر پرپوزل پر نہ کہہ دیا، ایگو میں آ کر بھی۔ ایگو تو واقعی اس میں بہت ہے۔ کیا وہ واقعی مجھے پسند کرتی ہے حوریہ؟ بہت زیادہ کرتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آپ کی ناک کی لکیریں نکلوائے گی پھر ہاں کرے گی۔ کیا سچ؟ میں تاعمر ناک کی لکیریں نکالنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے خیال سے وہ مجھے سخت ناپسند کرتی ہے۔ وہ آپ کو بے حد پسند کرتی ہے، لیکن ہر بار نئی لڑائی پر آپ سے چڑ جاتی ہے۔ میں نے اسے بہت تنگ کیا ہے۔ شیراز بہت خوش نظر آنے لگا۔ شیراز سے یہ وعدہ لے کر کہ وہ میرا ذکر نہیں کرے گا، میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ شیراز کو اتنی جلدی ہوگی۔ اگلے دن قدسیہ کالج نہیں آئی۔ شام کو اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ ہمارے گھر کل بہت ہنگامہ ہوا ہے۔ تایا جان میرا رشتہ لے کر آئے تھے، خاندان کے کچھ اور لوگ بھی تھے، بہت خوش تھے تایا جان۔ ان کی تو ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ میرا رشتہ لے۔ پھر پاپا ماما نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ تایا جان اس وقت ہاں کہلوانا چاہتے تھے، بس اسی بات پر ہنگامہ ہوا۔ پھپھو، چاچا، دادا بھی تھے، سب ناراض ہو رہے تھے پاپا پر کہ وہ فوراً ہاں کیوں نہیں کر رہے۔ پھر انہوں نے تقریباً ہاں کر ہی دی۔ میں نے بہت ہنگامہ کیا، مجھے شیراز سے شادی نہیں کرنی۔ میں نے عفان کا ذکر نہیں کیا، مجھے پہلے اس سے بات کرنی ہے۔ اس کی بے چینی کا اندازہ اس کی آواز سے لگایا جا سکتا تھا۔ دراصل وہ جو کچھ عفان اور قدسیہ کے درمیان تھا
وہ ان کہا تھا جسے وہ اپنی جگہ پر رکھتے تھے، لیکن تصدیق کے لیے بہرحال انہیں ایک دوسرے سے کھل کر بات کرنی تھی۔ تم عفان سے فون پر بات کرو گی؟ فون پر بہت مشکل ہے، پاپا آج آفس بھی نہیں گئے، وہ بہت پریشان ہیں، تایا جی ناراض ہو کر گئے ہیں، وہ ایک بار مجھ سے بات کر کے گئے ہیں، مجھ سے وجہ پوچھ رہے تھے انکار کی۔ عفان ان کے سامنے آ جائے گا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کالج اگر بات کروں گی، میں بات کروں گی عفان سے، اسے کچھ تھوڑا بہت کچھ بتاؤں گی۔ تم کر لو گی حوریہ؟ ہاں میں کر لوں گی، تم فکر نہ کرو، بلکہ انکل کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک تم کالج نہ ہی آؤ، اس طرح تم بات کو بگاڑ دو گی۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ رشتہ ہی مانگا ہے نا، شادی تو نہیں ہو رہی، میں ڈر گئی ہوں۔ بلا وجہ ڈر رہی ہو؟ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسے کبھی میرا دل نہیں سہما، تم وہم پال رہی ہو۔ تم عفان سے شیراز کی بات مت کرنا، ٹھیک ہے قدسیہ، لیکن تم اسے ایسے پریشان مت ہو، لیکن میں کل کالج ضرور آؤں گی۔